اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا على یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی خوشخبری، اپنی ملاقات کی خوشخبری کے خاطر اور اپنی والد کی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کی خاطر اپنی قمیض دی تھی قافلے والوں کو اور کہا تھا کہ اس کو باپ کے چہرے پہ ڈال دینا تو وہ صحیح ہو جائیں گے، اور کہا تھا کہ ان سب کو، پورے گھر والوں کو سب کو لے آؤ میرے پاس۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ، پس جب وہ داخل ہوا یوسف پر، آویٰ الیہ ابویہ، جگہ دی اپنی طرف اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا، اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ یہ جو فرمایا کہ جب یہ لوگ داخل ہوئے یوسف پر، یعنی یوسف کے پاس آئے، تو جگہ دی اپنی طرف اپنے ماں باپ کو، یعنی اپنے پاس ان کو بٹھایا۔ اور یہ جو فرمایا ابویہ، ابویہ عربی میں ماں باپ کو کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ان کے ماں باپ ہیں، یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا، جب یہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اس وقت ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی خالہ ان کی پرورش کرتی تھی، تو یہاں ان کی خالہ مراد ہیں۔ اور ابویہ نے اس لیے اس کو شامل کیا کیونکہ وہ خالہ ان کی پرورش کرتی تھیں، تو گویا کہ ان کی ماں کی جگہ تھی، ان کے ماں کے قائم مقام تھی، اس لیے ابویہ میں اس کو شامل کیا۔ تو فرمایا کہ فلما دخلوا علی یوسف، پس جب وہ داخل ہوا یوسف پر، یعنی یوسف کے پاس آئے، آویٰ الیہ ابویہ، جگہ دی اپنی طرف اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا مصر، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین، اطمینان کے ساتھ۔ یہ جو فرمایا کہ وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ، کہ انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں، تو اس سے مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مصر سے باہر استقبال کے لیے آئے تھے، یوسف علیہ السلام مصر سے باہر استقبال کے لیے آئے تھے، اور جب استقبال کر لیا، والدین کی عزت کی، ان کی تعظیم کی، تو اب کہا کہ اب مصر میں داخل ہو جاؤ، اب مصر چلو، اللہ نے چاہا تو اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ سفر میں تو ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، تو اب مصر میں داخل ہو جاؤ، شہر میں داخل ہو جاؤ، اب تمہارے اوپر نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، اطمینان و چین کے ساتھ اب مصر میں داخل ہو جاؤ۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس وقت کہا تھا جب مصر میں پہنچ چکے تھے، تو یہ جو جملہ ہے پھر کہ داخل ہوئے ہو مصر میں، یہ اس معنی میں ہے کہ مصر میں رہو، مصر میں رہائش اختیار کرو، مصر میں قیام پذیر ہو جاؤ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، کوئی تمہیں وہاں پریشان کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں وہاں پر جو ہے وہ نکالنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن پہلی والی تفسیر یہ زیادہ واضح ہے۔ تو فرمایا کہ وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو، اطمینان کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور یوسف نے بلند کیا اپنے ماں باپ کو تخت پر۔ یوسف علیہ السلام نے مصر میں جب پہنچے، وہاں پر ان کا جو دربار تھا، جو محل تھا، دربار تھا، تو تخت تھا، تو اپنے ماں باپ کی تعظیم کے لیے، اپنے ماں باپ کو عزت دینے کے لیے انہوں نے ان کو اپنے تخت پر بٹھایا، ان کو بلند مقام جو ہے وہ دیا۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے بلند کیا اپنے ماں باپ کو عرش پر، یعنی کہ تخت پر۔ وخروا لہ سجدا، اور گر پڑے وہ اس کے آگے سجدے میں۔ وخروا لہ سجدا، اور گر پڑے وہ اس کے آگے سجدے میں، سجدہ کرتے ہوئے۔ ماں باپ کو جو یوسف علیہ السلام نے کیا کہ ان کو عزت بخشی اور ان کو تخت پر بٹھایا، اب یہ تو یوسف علیہ السلام نے کیا، اور ان کے ماں باپ اور سب بھائی
ان کی عزت و احترام میں، ان کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے، ان کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے، ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے تعظیم میں سجدے میں گر پڑے۔ ماں باپ بھی گویا کہ ماں باپ تخت سے اتر کر، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو تخت پہ بٹھایا ان کو عزت دینے کے لیے، لیکن وہ بھی یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں تخت سے اتر کر، اور جو بھائی پہلے سے نیچے کھڑے تھے تخت سے، تو وہ سب یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سجدے میں گر پڑے۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اور کہا یوسف نے کہ اے میرے ابا، یہ مطلب ہے میرے خواب کا جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ ھذا تأویل، یہ تعبیر ہے، یہ مطلب ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اندازہ لگائیے، بچپن میں دیکھا خواب، اور اب جوانی کے بعد بھی، یعنی اب جوانی بھی تقریباً اب گزر رہی تھی، اچھی خاصی عمر کوئی 40 یا 40 سے کچھ اوپر ہو گئی تھی، اب ان کی وہ تعبیر سامنے آ رہی ہے کہ جو بچپن میں دیکھا تھا کہ رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستارے یعنی کہ ان کے 11 بھائی، جس میں سے 10 بھائی ستیلے اور 1 بھائی سگا بنیامین بھی، اور ماں باپ، سورج و چاند، والشمس والقمر، 11 ستارے گویا کے 11 بھائی، اور سورج و چاند گویا کے ماں باپ۔ تو خواب دیکھا تھا بچپن میں، اللہ نے اب اس کی تعبیر ظاہر فرما دی۔ قد جعلها ربی حقا، تحقیق کر دیا اللہ نے، تحقیق کر دیا اس کو میرے رب نے سچ، اللہ تعالیٰ نے میرا خواب سچ کر دیا کہ یہ 11 بھائی جو ہے میرے آگے سجدے میں اور ماں باپ سجدے میں۔ لیکن میں نے جیسے بار بار واضح کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیم کے طور پر تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ پہلے کی امتوں میں تعظیم کے طور پر سجدہ جائز تھا، عبادت کے طور پر تو سجدہ کسی بھی امت میں کسی بھی دور میں جائز نہیں ہوا۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خود مختار سمجھتے ہوئے، کسی کو مستقل طور پر مالک سمجھتے ہوئے، تصرف کا، تمام تصرف کا اور اختیارات کا یعنی مالک سمجھتے ہوئے اس کے آگے انتہائی عاجزی اور پستی اختیار کرنا، اس کے آگے سجدے میں گرنا، یہ کہلاتی ہے عبادت۔ 2 باتیں بتائیں میں نے، ایک تو یہ کہ انتہائی ذلت اختیار کرنا یعنی سجدے میں گر پڑنا، دوسرا کس مقصد کے لیے کہ جس شخص کے آگے جھکا جا رہا ہے، جس شخص کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کو تصرفات کا مالک سمجھتے ہوئے، مستقل طور پر اس کو تصرفات کا مالک سمجھتے ہوئے۔ جیسے عام طور سے مشرکین ہوتے ہیں کہ وہ لوگ مختلف بتوں کو یا مختلف شخصیتوں کو تصرفات کا مالک سمجھتے ہیں کہ یہ بارش دیتا ہے، یہ دولت دیتا ہے، یہ فلاں چیز دیتا ہے، اس کا یہ اختیار ہے، اس کا یہ اختیار ہے، تو اس کو تصرفات کا مالک سمجھتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ تو یہ اللہ کے علاوہ کسی بھی امت میں، کسی بھی دین میں جائز نہیں رہی، کسی بھی آسمانی مذہب میں، کسی بھی دین میں، صحیح دین میں، سچ اور حق دین میں جائز نہیں رہی۔ ہاں، تعظیم کے طور پر کہ کسی کی بڑائی کا اظہار کرنا، کسی کے بڑائی کے اظہار کے طور پر سجدہ جائز تھا پہلی امتوں میں، پہلے نبیوں کے دور میں، لیکن وہ منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ حرام قرار دے دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ کسی کو تعظیم کے طور پر بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ عبادت کے طور پر تو کسی بھی وقت میں جائز نہیں تھا، تعظیم کے طور پر پہلے جائز تھا، جو ہماری دین میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ تو اس وقت وہ
بھائی اور ماں باپ جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے تھے تعظیم کے طور پر۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سجدہ تو اللہ کو کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کیا تھا، تو وخروا لہ سجدا کا مطلب پھر ہوگا کہ سجدے میں گر پڑے یوسف کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالی کی عظمت ان کو نظر آئی یوسف کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام پر اللہ نے جو انعامات کیے اور جو ان کو مرتبے عطا فرمائے، سختی والے حالات سے اللہ تعالیٰ نے جو اچھے ان کو حالات دیے، تو ان کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کے اس مرتبے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو یاد آئی، اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کو یاد آئی، اللہ تعالیٰ کے احسانات ان کو یاد آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر پڑے، لیکن یوسف کی وجہ سے۔ تو لہو کا مطلب ہوا یوسف کی وجہ سے۔ تو یہ دوسری تفسیر کی گئی ہے کہ وخروا لہ سجدا، اور گر پڑے وہ اس کے لیے، اس کی وجہ سے، اور گر پڑے وہ اس کی وجہ سے سجدے میں، یوسف کی وجہ سے سجدے میں گر پڑے، یعنی یوسف کا جو انعامات اللہ نے کیے، تو اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام پر جو اللہ نے کیے، اور یوسف علیہ السلام کے واسطے سے جو اللہ نے ان کے گھرانے پر کیے، بلکہ پورے ملک مصر پر کیے، تو وہ سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ دوسری تفسیر ہے۔ تو فرمایا، اور تیسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ خرو کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا جھکنا، یعنی سجدے کا معنی نہیں ہے بلکہ جھکنے کے معنی میں ہے۔ یہ تیسری تفسیر ہے جو کہ زیادہ بہتر نہیں ہے، پہلی دو تفسیریں زیادہ بہتر ہیں، اور اس میں بھی جو سب سے پہلی تفسیر میں نے کی ہے کہ پہلے کی امتوں میں یہ جائز تھا، یہ تفسیر ہے سب سے بہتر۔ تو وخروا لہ سجدا، اور گر پڑے اس کے آگے سجدے میں۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، اور کہا یوسف نے کہ میرے ابا یہ مطلب ہے، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، کیسے کر دیا اس کو میرے رب نے حق اور سچ۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور میرا رب احسان کر چکا ہے میرے ساتھ، اور میرے رب نے احسان کیا میرے ساتھ جس وقت نکالا اس نے مجھ کو قید خانے سے۔ یہاں پر وہ کنویں کا واقعہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ کنویں میں تو تھوڑے ہی دن رہے تھے نا، کنویں میں تو تھوڑے ہی دن رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ تو واقعہ کافی پرانا ہو گیا، وہ تو بچپن میں رہے تھے اور تھوڑے دن رہے تھے، اس لیے اس واقعے کو ذکر نہیں کیا، لیکن قید خانے والے واقعے کو ذکر کیا، کیونکہ قید خانے میں کافی سال رہے تھے اور قریبی مدت میں رہے تھے، جوانی میں ہی رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قید خانے سے نکالا، تو یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان تھا، اس کو ذکر کیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے احسان کیا میرے ساتھ جب کہ نکالا مجھ کو قید خانے سے۔ وجاء بکم من البدو، اور لایا تم کو گاؤں سے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ، اس کو بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں شمار کیا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو گاؤں سے یہاں ملک مصر میں لے آیا، اتنے اچھے ملک میں، اتنے اچھے شہر میں، اتنے اچھے حالات میں لے آیا، وہاں گاؤں میں تم لوگ تنگ دستی میں تھے اور قحط ساری میں تھے۔ وجاء بکم من البدو، اور لایا اللہ تعالیٰ تم کو گاؤں سے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈالا۔ باوجود یہ کہ شیطان نے ہمارے درمیان مخالفت اور جھگڑا ڈالا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک کر دیا۔ بھائیوں کے دل میں بھی جو گویا نفرت تھی، اس نفرت کو دور کر دیا، انہوں نے اپنی غلطی کا اور قصور کا اعتراف کر لیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ وجاء بکم من البدو، اور لایا تم کو گاؤں سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ جھگڑا ڈالا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ یہاں پر آپ دیکھیں بڑا اچھا اور خوبصورت انداز اختیار کیا، یہ نہیں کہا کہ بھائیوں نے ایسا کیا ویسا کیا، بھائیوں کے برے سلوک کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا، اور کنویں کا جو ذکر نہیں کیا تھا اس کی ایک وجہ تو میں نے یہ بتائی تھی کہ چونکہ
کنویں میں کچھ دن رہے تھے، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ کنویں میں بھائیوں نے ڈالا تھا اور اب یہاں پر بھائی موجود تھے تو اس لیے کنویں والے واقعے کا ذکر نہیں کیا. یہ بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سلوک میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، تحقیق میرا رب لطف کرنے والا ہے اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے. لطیف باریک بین، خفیہ تدبیر، باریک تدبیر جو ہر ایک کو نظر نہیں آتی، جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کس طرح حالات بنائے اچھے حالات کے لیے، کس طرح سختیوں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا. کہاں گاؤں میں تھے تو کنویں میں، اور پھر کنویں سے عزیز مصر کے محل میں، اور پھر قید خانے میں، پھر قید خانے سے عزیز مصر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کس طرح اسباب بناتے ہیں، ایسے اسباب جو ہر ایک کو نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ ہر ایک کو نظر آتے ہیں. ان ربی لطیف لما یشاء، تحقیق میرا رب لطف کرنے والا ہے اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، تحقیق وہ جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ سارے اسباب کو جانتا ہے، کس طرح کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اگر کسی کو قید خانے میں بھیجا ہے اس کے لیے کیا معاملہ ہے، آگے کو کیا ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے. کسی کو کنویں میں ڈالا گیا ہے اس کے لیے آگے کے کیا حالات ہوں گے وہ بھی اللہ جانتا ہے. حکیم، حکمت والا ہے، جو کرتا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، تحقیق وہ جاننے والا، حکمت والا ہے. آگے اب یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات فرمائے، بڑے انعامات فرمائے جس کا بھی پیچھے بھی ذکر ہوا، تو یوسف علیہ السلام اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مزید مانگ رہے ہیں. جس وقت آدمی یہ محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انعامات کیے تو اس وقت اس کی امید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب کسی آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر انعامات کیے ہیں تو اس کی امید اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتی ہے اور وہ اور زیادہ مانگنے لگتا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے رب تحقیق تو نے مجھ کو عطا کی بادشاہت میں سے عطا کیا تو نے مجھ کو. وزارت خزانہ یہ بھی بادشاہت کا ایک حصہ ہے، بادشاہت کا ایک حصہ ہے. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے دی مجھ کو بادشاہت میں سے تو نے مجھ کو حصہ دیا. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھ کو سکھلایا باتوں کے مفہوم، باتوں کے مطالب تو نے مجھ کو سکھلائے. کون سی بات کا کیا مطلب ہوتا ہے، کون سی چیز نظر آئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو باتوں کے مطالب آپ نے مجھ کو سکھلائے. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور باتوں کی تعبیر، باتوں کے مطالب آپ نے سکھلائے مجھ کو. فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دوست ہے میرا دنیا میں اور آخرت میں. تو دوست ہے میرا دنیا میں اور آخرت میں، تو قریب ہے میرا دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں بھی آپ قریب ہیں اور دوست ہیں میرے اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ ہے آگے کی دعا، یہ ہے آگے کی دعا. پیچھے تو وہ چیزیں ذکر کی جو اللہ نے دے دی ان کو، جو اللہ نے دے دی ان کو، پیچھے تو وہ ذکر کی کہ آپ نے مجھ کو بادشاہت میں سے حصہ عطا فرمایا، آپ نے مجھ کو تعبیر، خوابوں کی، باتوں کی تعبیر اور مطالب یہ سکھلائے. آپ دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ رہے، ساتھی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں. اب آگے کیا مانگ رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے وفات دیجئے مطیع، فرما بردار، مجھے قبض کیجئے حکم بردار. یعنی جب اب میرا اتنا وقت گزر گیا اور آپ نے میرے اوپر اتنے انعامات فرمائے تو مزید انعام میرے اوپر فرمائیے میری موت کے اعتبار سے، کہ جب مجھے موت آئے تو میں مطیع فرما بردار ہوں، مسلم ہوں، مطیع فرما بردار ہوں، آپ کا حکم ماننے والا ہوں. والحقنی بالصالحین، اور ملائیے مجھ کو نیکوں کے ساتھ. یعنی آپ میرے آبا و اجداد جو انبیاء گزرے، یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام وغیرہ، ان لوگوں کے ساتھ مجھے ملائیے.
اتنے انعامات جب آپ نے فرمائے تو اب موت کے وقت بھی میرے اوپر انعام فرمائیے کہ مجھے اپنا مطیع و فرما بردار اٹھائیے اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملائیے، جنت میں مجھ کو نیکوں کے ساتھ ملائیے، نیکوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے۔ توفنی مسلمہ، مجھے قبض کیجیے مطیع و فرما بردار، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملائیے نیکوں کے ساتھ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف۔ یہ آپ کی نبوت کی صداقت، آپ کی رسالت کی سچائی کے اوپر دلیل ہیں یہ واقعات جو ہم نے بیان کیے ہیں قرآن میں، کہ یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے؟ اتنے تفصیلی واقعات جو کہ خود بائبل اور تورات میں بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں، یہ خبریں آپ کو کہاں سے پتہ چلیں؟ یہ ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو یہ آپ کی رسالت کی سچائی کی دلیل ہے، آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب انہوں نے مقرر کیا اپنا کام، وہم یمکرون، اور وہ مکر کر رہے تھے، جب وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے، کنویں میں ڈالنے کے سلسلے میں مشاورت کر رہے تھے، آپ حالانکہ ان کے پاس نہیں تھے۔ اس واقعے کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعات تو بہت سے ہوئے، جیسے خود قرآن نے یہاں پر بہت سارے واقعات ذکر کیے، لیکن بہت سے واقعات تو ایسے ہوئے جو مختلف لوگوں کے سامنے ہوئے، جیسے ہاتھ کاٹنے کا واقعہ ہوا، عورتوں کے سامنے ہوا، عورتوں نے ہاتھ کاٹے، وہ سامنے کا ہوا، بہت سے لوگوں کو پتا تھا، اور بہت سے واقعات ہوئے ان کے ساتھ جو بہت سے لوگوں کو پتا تھے، لیکن یہ واقعہ جو ہوا کنویں میں ڈالے جانے کا، یہ تو صرف بھائیوں کو پتا تھا اور کسی کو تو نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے، یہ تو صرف بھائیوں کو پتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ یہ ہم نے آپ کو بتایا، آپ نبی ہیں اس لیے ہم نے آپ کو بتایا، یہ آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب انہوں نے مقرر کیا اپنا کام اور وہ مکر کر رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ ہر طرح سے دلائل دیتے ہیں، آپ ہر طرح سے سمجھاتے ہیں، اور آپ کو بڑا حرص ہے اور بڑا لالچ ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اندازہ لگائیے، حرص کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کسی آدمی کو کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے تو کتنی یعنی اس کی طرف فکر ہوتی ہے، تو آپ کی کتنی فکر ہے لوگوں کے کی طرف ایمان لانے کے سلسلے میں کہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو باوجود یہ کہ آپ حریص ہوں لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایمان والے نہیں ہوتے، یہ حقیقت ہے۔ تو اس حقیقت کو آپ جو ہے وہ سمجھیے اور تسلی رکھیے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہے اکثر لوگ ایمان والے اگرچہ آپ حریص ہوں، اگرچہ آپ بڑی شدت کے ساتھ چاہیں تو بھی اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتے آپ ان سے اس کے اوپر کوئی اجر۔ قصہ گو جو ہوتا ہے، قصہ گو جو ہوتا ہے، قصے کہانیاں جو سنانے والا ہوتا ہے، وہ تو قصہ کہانیاں اس لیے سناتا ہے کہ تاکہ وہ اپنا پیٹ پالے، کمائے، لوگ اس کو کچھ دیں۔ مختلف جگہوں پر جا جا کر قصہ گو قصے سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے تاکہ لوگ جمع ہوں اور پھر کچھ ان کو دیں۔ تو لیکن آپ تو ایسے نہیں ہیں، آپ بہت سے واقعات ذکر کر رہے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں، لیکن اس پر ان سے کچھ مانگ تو نہیں رہے۔ یعنی یہ کیوں نہیں مانگ رہے؟ آپ تو ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں بن رہے، آپ تو ان سے کچھ مانگ نہیں رہے۔ اور آپ کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیونکہ آپ جو کچھ سنا رہے ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین،
نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہانوں کے لیے، جہاں والوں کے لیے۔ قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو نصیحت ہے۔ تو نصیحت تو ظاہر سی بات ہے کہ نصیحت تو بغیر عوض کے ہی دی جاتی ہے، خیر خواہانہ دی جاتی ہے، اس میں کوئی اپنا مفاد مقصد نہیں ہوتا۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں مانگتے آپ ان سے اس کے اوپر کوئی اجر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہانوں کے واسطے، جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی نصیحت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔